یا جب بھی 10 محرم کی تاریخ آتی ہے اس حدیث کو ہمارے ذہنوں میں تر و تازہ ہونا چاہیے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ آپ نے مدینہ تشریف لانے کے بعد تقریباً اپنے زندگی کے آخری دنوں میں، اللہ کے نبی مدینہ میں 10 سال تک تھے، شاید 8 ہجری 9 ہجری کا وقت تھا، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی زندگی کے آخری سالوں میں آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم نجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وقومہ۔ یہودیوں نے کہا دراصل یہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی وجہ دیکھو، جب بھی رمضان ہمارے درمیان 10 محرم آتا ہے یہ حدیث ہمارے ذہنوں میں تر و تازہ ہونا چاہیے۔ یہودیوں نے کہا یہ 10ویں تاریخ بڑی عظیم دن ہے، یہ بڑا نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے ظلم کرنے والے جماعت سے نجات دی تھی۔ ٹھیک ہے، فرعون مرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ کے شکر کرنے کا انداز اللہ نے خود شاید حضرت موسیٰ کو سکھایا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈبوئے جانے کے شکریہ میں روزہ رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھتے ہو تو ہم کو زیادہ اور روزہ رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا اگر میں انشاءاللہ آئندہ سال زندہ رہوں گا تو 9ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں کی مشابہت آ سکتی ہے۔ اللہ کی نبی یہ نہیں چاہتے امت کی عبادت کا کوئی بھی طریقہ اہل کتاب کے مشابہ ہو جائے۔ چنانچہ محرم کا روزہ اس سال ہفتے کو آئے گا، 10ویں محرم، آپ اس دن روزہ رکھو۔ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 9 کو بھی ملا کے رکھ لو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اہل کتاب کی مشابہت سے ہم بچ جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے 10ویں محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا، کہا ان عاشوراء یوم من ایام اللہ، کہا 10ویں محرم کا جو دن ہوتا ہے یہ دنیا کا تاریخی دن ہے۔ اور اس تاریخی دن کے بارے میں آپ یہ سوچ لو، اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں پر روزے فرض کیے تو اسی کو ٹارگٹ بنایا، یعنی رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، ایک دن کا روزہ عاشورے کا روزہ فرض تھا، اس کو منسوخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے پورے روزے رکھنے کا مکمل طور پر حکم ہوا۔ حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ اس روزے کی اہمیت صحابہ کے اندر کتنی تھی، دیکھو یہ سینٹرل چھٹی ہوتی ہے اس دن۔ ہم لوگ جب کیا کرتے ہیں شیعوں کی طرح وہ بل بانٹتے کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس دن دیکھتے پورے مطلب کائنات پر یہ غم کی طرح ماحول پیدا ہوتا نہیں۔ اس دن ہم روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کریں، اور کوئی بھی شیعی جو عقیدہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم تو اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے، اور روزہ رکھ کر کیا کرتے تھے ان کو دل بہلاتے تھے، مسجد کو لے کر چلے جاتے، اور جب ان کو کھانے پینے کا خیال آتا تو ہم ان کو کیا ہے کھلونے دے کر دل بہلاتے تھے۔ ماشاءاللہ اس طریقے سے ہمیں بھی یہ روزہ رکھ کر ماشاءاللہ ہم اپنے بیوی بچوں کو روزہ رکھنے کی تاکید کریں۔ بلکہ زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ 10ویں محرم کو اگر سفر میں ہوتے تو بھی نفل روزہ نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ وہ کہا کرتے رمضان کے روزے کی قضا ہو سکتی ہے مگر اس کی قضا نہیں ہوتی، اس لیے میں رکھ لیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی روزے کے بارے میں فرماتے ہیں افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر محرم اللہ المحرم، آپ نے کہا رمضان کے بعد سب سے نفل روزہ بہترین یہ محرم کا روزہ ہے، لہٰذا اس دن ہم مکمل طور پر روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، یہ 10ویں محرم کو فرعون ڈوب کر مرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون ہم دنیا والوں کے لیے تجھے ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں، برا نمونہ۔
دنیا میں جو فرعون کا دعویٰ کرتا ہے اس کا برا انجام کیسے ہوتا ہے اللہ تبارک نے بتایا۔ معزز حاضرین، یہ ماہ محرم کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے زمین اللہ کی ہے، اس زمین پر اگر رہنا ہو تو اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرتے رہو، اس کی عظمت کے سامنے جھک کر رہو، اور یاد رکھو دنیا میں قیامت تک جو بھی فرعون پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے تو علماء کہتے ہیں جب بھی دنیا میں فرعون پیدا ہوتا ہے تو اللہ منہ سے جیسے آدمی کو بھیجتا ہے۔